غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی تھی۔ اس کے بعد قریش مکہ اور یہودیوں کو اندازہ ہوا کہ اب مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہی۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ نہایت غصے میں تھی اور نہ صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھی بلکہ ان تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی۔ ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، جس کے بعد قریش کی سرداری ابو سفیان کے پاس تھی، جس کی قیادت میں جنگ کی بھرپور تیاری کی گئی۔ 3000 سے کچھ زائد سپاہی، جن میں سے 700 ذرہ پوش اور ان کے ساتھ 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تیار کی گئی۔ کچھ عورتیں بھی ساتھ تھی جو اشعار پڑھ پڑھ کر مشرکین کو جوش دلاتی تھی۔ بالآخر یہ فوج مسلمانوں کے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر جا کر جنگ لڑی جائے؟ فیصلہ دوسری صورت میں ہوا، یعنی باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ 6 شوال کو نماز جمعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو استقامت کی تلقین کی اور 1000 کی فوج، 4 گھڑ سوار اور 50 تیر انداز تھے جو وادی احد کی طرف روانہ ہوئی۔ احد پہاڑ جو کہ مدینہ منورہ کے شمال سے 4 میل دور واقع ہے۔ منظر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں بازو کا کمانڈر مقرر کیا گیا، جبکہ زبیر بن عوام کو دائیں بازو کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ لیکن راستے میں شوط کے مقام پر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اپنی 300 سواروں کے ساتھ واپس ہو گیا اور یہ بہانہ بنایا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا اس کا مشورہ نہیں مانا گیا۔ 7 شوال 3 ہجری کو دونوں فوجی احد کے دامن میں آمنے سامنے آ گئی۔ احد کا پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ وہاں ایک درہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تاکہ دشمن اس راستے سے میدان میں نہ آ سکے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی جگہ پر جمے رہو، اور اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمیں چین رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر جنگ جیت بھی جائے، میرے حکم کے بغیر یہ جگہ نہیں چھوڑنا۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے ہوا جب ابو عامر نے تیر اندازی کی۔ اس مرحلہ پر 9 افراد مشرکین کی طرف سے آئے جو سب قتل ہوئی۔ دوسری مرحلے میں مشرکین مکہ نے اکٹھا بھرپور حملہ کر دیا۔ اس دوران ان کی کچھ عورتیں ان کو اشعار سے اشتعال دلا رہی تھی تاکہ وہ غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کا داغ دھو سکے۔ ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین کے کئی لوگوں کو قتل کیا، جس پر مشرکین فرار ہونے لگی۔ مسلمان یہ سمجھی کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں۔ چنانچہ در غینین پر تعینات اصحاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت فراموش کر دی کہ درہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا، اور درہ چھوڑ کر میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10 افراد رہ گئے، لیکن اس بار مشرکین کے پاس ایک کمانڈر بھی تھا، خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے موقع غنیمت جانتی ہوئی کوہ احد کا چکر لگا کر درہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر یکدم پیچھے سے وار کر دیا، اور مسلمان آگے پیچھے سے مشرکین کے پکڑ میں آ گئی۔ اسی اثناء میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دی گئی۔ حالانکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ یہ سن کر اکثر اصحاب نے ہمت ہاری، کچھ ارد گرد کی پہاڑیوں پر چڑھ گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی کسی کام کی نہیں، اور 14 جانباز صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور حفاظت کی۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئی۔ کچھ وقفے کے بعد اصحاب میدان میں واپس آنا شروع ہو گئی، چونکہ مشرکین اپنی باری سامان جنگ مثلاً ذرہ کی وجہ سے احد کے پہاڑ پر چڑھ نہ سکے، اس لیے کئی مسلمانوں کے جان بچ گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج رہا۔ کچھ مسلمانوں کے واپس آنے اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئی،
مشرکین نے جنگ سے مکہ کی واپسی اختیار کی اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دونوں طرف شدید نقصان ہوا اور کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشرکین، لیکن آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی چھوڑ کر کے مکہ واپس چلا گیا، اور یہ واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو فراموش کرنے یا عسکری نظم و ضبط کو چھوڑنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اگر در عینین پر تعینات لوگ درہ نہ چھوڑتے تو مسلمان فتحیاب ہو چکی تھی۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئی جبکہ 27 مشرکین ہلاک ہوئی۔ مسلمانوں نے اپنے شہداء کو وہیں پر دفن کیا۔ اس غزوہ میں کسی حد تک شکست ایک تعمیری شکست ثابت ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کو کچھ سبق ملے جو اگلی جنگوں میں کام آئے۔ مسلمانوں کو اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یقین دلایا کہ غم نہ کرو، کیونکہ بالآخر مؤمنین ہی غالب آئیں گے۔